عرض کرتے ہیں. لہٰذا بخاری شریف ڈائریکٹ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھ کے سمجھ سکوں گا، بخاری کا ترجمہ پڑھ کے سمجھ سکوں گا، تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے. اس سے لازمی طور پر کسی اتھینٹک جو آتھر ہیں، رائٹر ہیں، اس سے پوچھنا پڑے گا، اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، پھر یہ بات کو سمجھ میں آ سکتی ہے. آئیے، چونکہ وقت کم ہے، میں صرف ایک حدیث بخاری کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ویسے تو 3-4 حدیثیں مجھے بیان کرنی تھیں، لیکن ٹائم ہو چکا. میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. یہ بخاری شریف ہے، آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں. اور یہ بخاری شریف بڑا مشہور چھاپا ہے. ویسے یہ چھاپا تو مکتبہ غوثیہ کا ہے کراچی کا، لیکن اس کا پورا جو یہ طرز ہے قدیمی کتب خانہ ہے، بڑا مشہور چھاپا ہے. آپ اس کو ذرا دیکھیے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو احادیث امام بخاری نے بیان کی ہیں، کیسی کیسی روایات بیان کی ہیں. اور لوگ آپ تک پہنچاتے ہیں تو تھوڑی روایات پہنچاتے ہیں یا صرف اپنے مطلب کی روایات پہنچاتے ہیں، ساری حدیثیں آپ تک نہیں پہنچاتے. میں آپ کے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا. چنانچہ پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر اس کا 515 ہے. پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 515 ہے. ایمان تازہ ہوگا، توجہ سے دیکھیے گا. آج کل اگر کوئی کہیں دربار پہ جاتا ہے، کسی اللہ والا کے پاس جاتا ہے، تو لوگ کہہ دیتے ہیں دیکھو یہ شرک کر رہا ہے، مانگنا تو خدا سے ہی چاہیے، کسی اور سے تو مانگنا نہیں چاہیے. اس طرح کی بات کرتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں دیتا خدا ہی ہے، لیکن یارو مصطفیٰ کے دربار سے دیتا ہے. بولے تو صحیح، حضور کے دربار سے دیتا ہے. خود بخاری میں ہے، واللہ معطی و انما انا قاسم. اللہ عطا فرماتا ہے، مصطفیٰ تقسیم کرتے ہیں. میرے امام نے فرمایا رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو معاذ اللہ مصطفیٰ کو رب جانتے ہیں. رب نہیں جانتے، رب کا بندہ جانتے ہیں، لیکن رب کا بندہ ایسا جانتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ہم اس طرح کا بندہ جانتے ہیں اور اس طرح کی شخصیت آپ کو جانتے ہیں. آئیے بخاری شریف پڑھتے ہیں. پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 515 ہے. آپ چونکہ کتاب میرے پاس موجود ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، جہاں سے مرضی اٹھا کے پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا. اور یہ جو چکر دیتے ہیں نا، فلانا نمبر تو یہ نمبر تو وہ نمبر، یہ کوئی نہیں، میں ڈائریکٹ سوا بیان کر رہا ہوں. اور پہلی لائن ہے صفحہ نمبر 515 کی، آپ اس کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، سنیں، ایمان تازہ کریں. فرماتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں پرابلم لے کے آئے ہیں، اپنا مسئلہ لے کے آئے ہیں. مجھے مسئلہ کیا ہے، مجھے پریشانی کیا ہے، مجھے حاجت کیا ہے، مجھے چاہیے کیا، آرزو تمنا کیا ہے، یہ حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں. اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا کثیرا فانساہ. حضور میں آپ سے حدیثیں بہت ساری سنتا ہوں، لیکن کیا کروں، میں بھول جاتا ہوں. میں یہ مسئلہ اپنا لے کے آیا ہوں، حل کروانا چاہتا ہوں. حدیثیں بہت سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ سنا، میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا میرے کو کی لینا ہے، رب کو مانگ جا کے. بولنے تو صحیح، یہ نہیں حضور نے فرمایا. میرا نبی جانتا ہے دیتا خدا ہے، ہمارے دربار سے دیتا ہے، ہمارے واسطے سے دیتا ہے. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، احادیث پڑھ کے دیکھیں، پوری کائنات کا اگر وجود بنا ہے تو بھی حضور کی وجہ سے ہے، اور یہ سسٹم جو چل رہا ہے یہ بھی حضور کی وجہ سے ہے. میرے امام نے ایسا نہیں فرما دیا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں اعلان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے نور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و دواں تمہارے لیے. یہ ہے ہی سارا حضور کی وجہ سے ہے. تو لہٰذا یہ حضرت ابو ہریرہ بھی جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کیا ہے. حضور نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کی لینا ہے، بلکہ حضور نے آگے سے ارشاد فرمایا، میں بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، ابھی کوئی شرح کوئی حاشیہ نہیں پڑھ رہا. حضور فرماتے ہیں ابسط ردا کا، ابو ہریرہ چادر بچھاؤ، میں تمہیں ایسا فیض دیتا ہوں، ایسی عنایت فرماتا ہوں، حدیثاں بھولنے نہیں لگیاں. اور یہی وجہ ہے بخاری میں جو کل حدیثیں ہیں نا، مقرر نکال کے امام حضرت ابو ہریرہ نے اس سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. یہ مصطفیٰ نے جو حافظہ دی ہے اس کی شان ہے. حضور نے فرمایا ابسط ردا کا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ. فرماتے ہیں فبسطتہ، میں نے چادر بچھائی.
فغرف بیدہ فیہ، حضور نے اپنے ہاتھ سے چلو بھر کے میری چادر میں ڈال دیا۔ آگے محسن کلام یہ بھی کیا ہے کہ بعض روایت میں یہ بھی ہے حضور نے ارشاد فرمایا اٹھاؤ سینے سے لگا لو، اور جو یہاں بخاری میں ہے وہ اس میں الفاظ یہ ہیں قال دمہ، حضور نے فرمایا اس کو اٹھا لو، سینے سے لگا لو، ملا لو۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو اٹھایا، سینے سے لگا لیا، چونکہ بقیہ روایت میں سینے سے لگانے کی صراحت ہے اس لیے ترجمہ یہ کر رہا ہوں، میں نے سینے سے لگا لیا۔ فرماتے ہیں فما نسیت حدیثا بعدہ، فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، اس رب کی قسم جس نے مصطفیٰ کو سچا اور پکا اور مخلص نبی بنا کر بھیجا ہے، جب سے مصطفیٰ نے یہ فیضان عنایت فرمایا ہے، میں مصطفیٰ کی روایت سنتا جاتا ہوں، میرے ذہن میں محفوظ اور مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں روایت نہیں بھولا، یہ بخاری میں ہے۔ یہاں شرک کیوں نہیں ہوا جناب؟ یہاں حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا کہ نبی پاک علیہ السلام کا دربار ہے، حضور تو حضور کے رب کے بندے ہیں، حضور تو مخلوق ہیں، حضور سے تو نہیں مانگنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے یہ تو حضور کی ظاہری زندگی میں تھا۔ جناب قرآن نہیں پڑھا آپ نے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ محبوب اگر یہ تمہارے غلام اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، آپ کے دربار میں آ جائیں، آپ ان کے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ محبوب جب یہ آپ کے دربار میں آ گئے، جب یہ آپ کی چوکھٹ پہ آ گئے، آپ کے در دولت پہ آ گئے، بس یہ کافی ہے، جہاں آئیں گے یہ ہماری بارگاہ میں سفارش کریں گے، میں ان کی توبہ بھی قبول فرما دوں گا، گناہوں کو معاف بھی فرما دوں گا، جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دوں گا۔